أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم اسی کی ہم بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میرے لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر جنہوں نے ہمیں بہترین خاندانی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہیں کیسا پیش آنا چاہیے؟ اگر والدین ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، ان کی بیگمات کے ساتھ کیسے پیش آؤ۔ اگر بھائی ہو تو اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، بھائیوں سے کیسے پیش آؤ، والدین سے کیسے پیش آؤ۔ اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے کیسے پیش آؤ۔ ہر انسان کو بتا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، جو اپنے والدین کے لیے بہتر ہو، جو اپنی اولاد کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جو اپنے خاوند کے لیے بہتر ہو، جو اپنے بچوں کے لیے بہتر ہو، اور جو اپنے رشتہ داروں کے لیے بہتر ہو۔ میرے بھائی، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے جس موضوع کو آج منتخب کیا ہے، یہ ایسی وبا ہے جو پھیلتی جا رہی ہے، یہ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آج طلاق کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل دیکھتے ہیں، اس کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک خاندانی مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری امت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر، پہلے کوئی ہم سنتے تھے، لیکن اب تو ہر گھر کے اندر تقریباً کوئی گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ لڑائی جھگڑوں روزانہ ہزاروں گھر ٹوٹ رہے ہیں، ہزاروں گھر برباد ہو رہے ہیں۔ بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہو رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، معاشرے میں بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس گھر کے اندر جس کی بیٹی کو، جس کی بہو کو، جس کی بہن کو اللہ نہ کرے کسی کو طلاق ہو جائے تو وہ گھر میں سکون تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ اسلام میں نکاح عبادت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تم سے مضبوط عہد لیا ہے، یعنی نکاح صرف دو افراد کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے کیا گیا ایک مضبوط وعدہ ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو دو بندوں کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ خاندان جمع ہوتے ہیں، دو خاندان جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار دوست احباب سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ عہد کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی عہد کرتے ہیں، گواہ مقرر ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ گواہ ہے۔ اور ان دنیا کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے انسان ایک دوسرے کے ساتھ اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے جو میاں بیوی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، لیکن آئیں دیکھیں یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ جو زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے دین سے دوری۔ آج کل ہم دین سے دور ہو گئے۔ جب گھر میں نماز نہیں ہوگی، تلاوت کلام نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو پھر اس گھر میں رحمت کی جگہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ جب انسان صبح اٹھے، اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، تلاوت کلام کرے، اٹھ کے اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی، اس گھر میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، تلاوت کلام پاک نہیں ہوگی، پھر بھائی رحمت نہیں ہوگی، وہاں پہ پھر شیطان حملہ کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری دین سے دوری ہو گئی ہے، برائے نام ہم مسلمان بنتے جا رہے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دلوائیں گے، اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیم نہیں دلوائیں گے، کیسی زندگی گزارنی ہے؟ جب بیٹی کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے خاوند سے کیسے بات کرنی ہے، میں نے اپنے ساس سسر سے کیسے بات کرنی ہے، میں نے اس کی بہنوں سے کیسے بات کرنی ہے، میں نے اس کے بھائیوں سے کیسے بات کرنی ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہے دین سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اس کے رسول کے احکامات کی تابع داری نہیں ہوگی، تو پھر اس گھر میں رحمت نہیں آئے گی، پھر اس کی زندگی تنگ ہوگی مختلف طرح سے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھروں کو اللہ کی یاد سے آباد کرے۔ ایسا نہ کریں صبح اٹھ سب سے پہلے موبائل کے دیکھیں، سب سے پہلے سٹیٹس کو دیکھیں۔ بھائی یہ چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جب اٹھتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جب سوتے ہو تو اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو۔ بھائی دوسری وجہ ہے غصہ اور انا۔ آج
ہر شخص چاہتا ہے کہ صرف میری بات مانی جائے، معاف کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسروں کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ بھائی برداشت کرن، ہمارے میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بات بات پہ ہم غصہ کرتے ہیں۔ گھر کے اندر دو افراد ہیں، میاں بیوی، چھوٹی سی بات پہ، معمولی بات پہ غصہ کرنا شروع کر دیں۔ تم نے میری ماں سے ایسے بات کیوں کی؟ تم نے میرے والد سے ایسے بات کیوں کی؟ یا والدین چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگ جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ دین سے دوری ہے۔ کتنے ہی گھر صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ کسی ایک نے معاف کرنا نہیں سیکھا، کسی نے برداشت کرنا نہیں سیکھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ، معمولی بات پہ ماں ہے تو وہ آ کے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف کرے گی، بیوی ہے تو خاوند کو اس کے ماں کے خلاف کرے گی، والدین کے خلاف کرے گی۔ آج تمہاری بیوی نے مجھے اس طرح کہا ہے، بیوی کہے گی آج تمہاری ماں نے مجھے اس طرح کہا ہے۔ برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ طلاق کی دوسری مین وجہ غصہ اور انا ہے۔ بھائی تیسری وجہ سوشل میڈیا۔ آج موبائل نے میاں بیوی کے درمیان گفتگو چھین لی ہے۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے نہیں بلکہ اپنی سکرین سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ وقت، آج کل اتنی مصروفیات بڑھ گئی ہے، زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، میاں بیوی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم بہت کم ملتا۔ اگر میاں بیوی بیٹھے ہیں تو پھر موبائل، آپس میں بات چیت کرنا نہیں ہے، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، سکرین دیکھ رہے ہیں۔ جب بات چیت ہی نہیں ہوگی تو پھر دوریاں بڑھیں گی، اس سے پھر اعتماد ختم ہوگا، پھر شکوک پیدا ہوں گے اور محبت میں کمزوری آنے لگے گی۔ جب ہم نے آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرنی، ڈسکس نہیں کرنا، بیوی دیکھ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا میاں موبائل پہ کس سے باتیں کر رہا ہے، جب خاوند دیکھے گا میری بیوی موبائل استعمال کر رہی ہے، وہ کہے گا پتہ نہیں میری بھی، ایسے شک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو بھائی اس سوشل میڈیا نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں۔ یا کوئی ایسی ویڈیو شیئر ہو جائے گی یا ایسی پکچر شیئر ہو جائے گی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایسی فضول، اس کو حقیقت بنا لیا جائے گا، اس کو بنیاد بنا کے گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ چوتھی وجہ ہے والدین یا رشتہ داروں کی ناجائز مداخلت۔ اسلام نے والدین کا احترام کا حکم دیا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان ناانصافی یا بلا وجہ مداخلت کو پسند نہیں کیا۔ ہر مسئلے کو خاندان بھر میں پھیلانے کی بجائے حکمت اور صبر سے حل کرنا چاہیے۔ جب ایک بیٹی ایک گھر میں بیاہ کے آتی ہے
تو والدین کو جیسے وہ اپنی بیٹی کو پسند کرتے ہیں اسی طریقے کے اس کو بھی بیٹی بنائیں، کیونکہ اب وہ اس گھر میں آ گئی ہے۔ آپ کی بیٹی تو گھر سے چلی گئی، اس کا گھر تو وہ بن گیا ہے۔ جیسے والدین چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، وہاں پہ کوئی مداخلت نہ کرے اس کی، تو بھائی جب دوسروں کی بیٹی آئی ہے تو تمہیں بھی چاہیے میاں بیوی کے درمیان مداخلت نہ کرو، بیٹے کو غلط باتیں نہ بنا، بیوی کے خلاف نہ کرو، بلکہ پیار و محبت کی نصیحت کرو، اس کو اپنے، کیونکہ ہر گھر کا رسم و رواج الگ ہوتا ہے، نہیں پتہ ہوتا، وہ تو نہیں، اس کو طور طریقے اپنے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خواہ مخواہ مداخلت۔ پانچویں وجہ صبر کی کمی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بات ہماری مرضی کے مطابق ہو، حالانکہ دنیا میں کوئی انسان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے میں صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خامد بیوی کو کہے گا میں نے تمہیں ابھی یہ بات کہی تھی، تم نے میری بات یہ نہیں مانی، تم نے میرا یہ کام نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاری مصروف کوئی اور کام کر رہی ہو، بیوی خامد کے اوپر سے میں نے تمہیں یہ کہا تھا تم نے نہیں کی۔ ساس بہو کے ساتھ، بہو ساتھ کے ساتھ، اور جو گھر میں افراد ہیں، خواہ مخواہ بے صبری میں گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، بنیادی بات بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ صبر کی کمی۔ چھٹی وجہ زبان کی سختی۔ بعض اوقات ایک سخت جملہ سالوں کی محبت ختم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر آپ اچھی بات نہیں کرنا خاموش ہو جاؤ، گالی گلوچ نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، سخت الفاظ نہ بولو۔ ساتویں وجہ دین سیکھنے کی کمی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج ہم نے دین کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے، قرآن اس طرح نہیں پڑھاتے۔ گھر کے اندر بنیادی چیزیں تو بچوں کو بتانی چاہیے۔ جب آپ بچوں کو بنیادی چیزیں نہیں بتائیں گے، اسلام کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھائی وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دین کی تربیت نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں کو۔ اگر شوہر اپنے حقوق جانتا ہو مگر بیوی کی حقوق نہ جانتا ہو، یا بیوی صرف اپنے حقوق مانگے مگر اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھے،
تو گھر میں توازن باقی نہیں رہے گا۔ بھائی یہ بہت، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو اوپر لاکھ خرچ کرتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن بھائی جو دین کی بنیاد ہے، ہم مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے اللہ اور اس کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہ ایک فرمان ہے، لوگوں سے اس طرح پیش آؤ جیسے تم چاہتے ہو وہ تمہارے ساتھ پیش آئیں، یعنی کہ میں یہ تو خواہش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ دوسرا بندہ اچھے طریقے سے پیش آئے، میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، لیکن جب کوئی دوسرا بندہ تمہارے پاس ہے تو تمہیں بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے جیسے تم توقع کر رہے ہو۔ اور دوسرا، گھریلو اختلافات میں ہو جاتے ہیں، اگر گھر میں کوئی اختلاف ہوا ہے تو جلد بازی کی بجائے صبر اور انصاف کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ انصاف ہی خاندانوں کو قائم رکھتا ہے۔ میرے بھائی یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کل کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے، ہم کیا کریں۔ یہ تو وہ مین وجوہات تھیں جن کی وجہ سے طلاق بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ آئیں اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم ہدایت و ایمان پہ رکھے، جیسے اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہمیں ایسے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے گھر والوں کی پرورش کریں، تعلیم دیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کیسے بچیں۔